السلام علیکم کلاس 8، آپ کا مضمون ہے تاریخ اور جو سبق ہے وہ ہے ہندوستان میں برطانوی راج کا استحکام۔ سبق مکمل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہمیں اس کا جو ہے مشقی کام مکمل کرنا ہے، جس میں خالی جگہ پر کریں، درست جواب کی نشاندہی اور مختلف سوالات کے جوابات شامل ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے ہم سبق کے آخر میں آپ اگر دیکھیں گے تو ایک سمری دی گئی ہے، اس سمری کا اگر نام آپ دیکھیں تو لکھا ہے اہم نکات، ٹھیک ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ جمانے کے بعد حکومت کا ایک ایسا نظام قائم کیا جسے گورنر جنرل کی سربراہی میں صوبائی گورنر اور برطانوی فوج چلاتی تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ برطانوی گورنر جنرل نے ہندوستان بھر میں ڈاک اور ٹیلی گراف اور ریلوے کا نظام قائم کیا، جس سے انہیں ہندوستان پر حکومت کرنے میں مدد ملی۔ ہم لوگوں نے آپ کو یاد ہوگا، ہم نے لارڈ میکالے کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے تعلیمی نظام کو ایک نیا رخ دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ انگریزی زبان کو، انگریزی سیکھنے کو جو ہے وہ لاگو کر دیا کہ ہر ہندوستانی انگریزی زبان سیکھے گا اور انگریزی تعلیم حاصل کرے گا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے ذریعے برطانوی حکومت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، جس میں ہندوستانیوں کو ناکامی ہوئی، اور 1858 میں ملکہ وکٹوریہ کے فرمان نے ایک نئی انتظامیہ کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، جو کہ وائسرائے اور اس کے قانون ساز کونسل کے ذریعے براہ راست برطانیہ سے چلائی جاتی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے یہی پڑھا تھا کہ 1861 اور 1892 میں انڈین کونسلز ایکٹ کے ذریعے ہندوستانیوں کو پہلی بار مشاورتی عمل کا حصہ بنایا گیا، یعنی کہ ان کی انڈینز کی بھی یا ہندوستانیوں کی بھی رائے کو اہم قرار دیا گیا۔ 1919 میں منٹو مورلے اصلاحات نے مسلمانوں کو جداگانہ انتخابی حلقوں کا حق دے دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستانیوں کا کردار جو ہے وہ پہلے عمل تک ہی محدود رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں جو پڑھا انڈین ایکٹ 1919 میں، اس میں یہ ہوا کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں ہندوستانیوں کی تعداد بڑھا دی گئی اور صوبائی سطح پر 2 امن نظام متعارف کروایا گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا۔ اگر آپ یہ پوری سمری پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پورے سبق کا خلاصہ جو ہے وہ مل جائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سبق میں کون کون سے ہم لوگوں نے ایکٹ پڑھ لیے، کون کون سے جو ہے وہ ٹاپک جو ہے کور کر لیے ہیں، اور کن تاریخوں میں کن جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون سی ڈیٹ پہ کون سی ایونٹس جو ہیں وہ کیے گئے تھے۔ سمجھ میں آئی؟ اب آپ کو بورڈ پہ جو نظر آ رہا ہے وہ مختلف سوالات کے جوابات ہیں۔ 4 سوال آپ کی کتاب میں درج ہیں، جس کے جواب میں نے بورڈ پہ لکھ دیے، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے پہلے بچوں آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے مختلف سوالات کے جوابات کاپی پر کرنے ہیں، اور پہلے ٹائٹل پیج بنانا ہے کہ سبق کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق کا نام ضرور لکھیے گا اور ہیڈنگ ضرور دیجیے گا کہ آپ سبق کے کام کا کون سا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوالات کر رہے ہیں نا، مختصر سوالات کر رہے ہیں تو مختصر سوالات اور جوابات کی ہیڈنگ دیجیے اور پھر اپنا کام شروع کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے شروع کر دینا ہے، کیونکہ جب جیسے اسکول کھلیں گے تو آپ کی کاپیز چیک ہوں گی انشاءاللہ۔ اب اس سے پہلے جو ہے آپ کو میں فلنگ دی بلینکس کروا دیتی ہوں۔ فلنگ دی بلینکس اور کریکٹ دا آنسر، یعنی کہ درست جواب کی نشاندہی، خالی جگہ پر کریں اور میچ دا کالمز، یہ والا کام آپ نے کتاب پہ کرنا ہے، یہ کاپی پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ تو آپ نے پہلا سٹیٹمنٹ ہے ملکہ وکٹوریہ کا فرمان کس سال جاری کیا گیا؟ اس کا جواب ہے بے، یعنی کہ 1858۔ نمبر 2 ہے لارڈ میکالے کے علاوہ تعلیمی اصلاحات پر کس نے مراسلہ پیش کیا؟ یعنی کہ لارڈ میکالے نے تو ایک مراسلہ پیش کیا تھا، ان کے علاوہ کون تھے؟ تو وہ جو اس کا جواب ہے چارلس ووڈ۔ اس کا جواب آپ نے جیم ہے تو آپ نے جیم پہ نشان لگانا ہے۔ نمبر 3 ہے جنرلی سڑک یعنی کہ گرینڈ ٹرنک روڈ کی توسیع کہاں تک کی گئی؟ اس کا جواب ہے الف، یعنی کہ پشاور، آپ پشاور پہ نشان لگائیے۔ نمبر 4 ہے ملکہ وکٹوریہ کے فرمان کے تحت ہندوستان کو کس کے تحت لایا گیا؟ تو اس کا جواب ہے الف، یعنی کہ برطانوی راج، تو آپ نے برطانوی راج پر نشان لگانا ہے کتاب میں۔ نمبر 5 ہے منٹو مورلے اصلاحات کس سال پیش کی گئی؟ تو اس کا جواب ہے جی
آپ نے جیم پر نشان لگانا ہے یعنی کہ 1909. ٹھیک ہے, یہ جو ہے کام آپ لوگوں نے اپنی کتاب پہ کرنا ہے. اب اس کے بعد آ جائیے خالی جگہ پر کیجیے. نمبر 1, ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. نمبر 2 ہے 1858 کے بعد ہندوستان کو 8 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا. نمبر 3 ہے 5 رکنی برطانوی کونسل میں امور خارجہ کا شعبہ وائسرائے کے زیر نگرانی تھا. نمبر 4 ہے ہندوستان میں برطانوی فوج کی تعداد کم کرنے کے لیے مواصلاتی نظام کو بہتر بنایا گیا. نمبر 5 یعنی کہ آخری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے منٹو مارلے اصلاحات کے تحت مسلمانوں کو جداگانہ انتخابی حلقوں کا حق دیا گیا. ٹھیک ہے, خالی جگہ پر کریں بھی ہو گیا اور درست جواب کی نشاندہی کا کام بھی ہو گیا جو کہ ہم لوگوں نے کتاب پہ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے کالمز کا کام جو کہ اگلے صفحے پہ ہے وہ بھی اپنی کتاب پر ہی کرنا ہے. یہاں کالمز دیے گئے ہیں, کالم الف, کالم بے اور کالم جیم. ٹھیک ہے, کالم الف میں آپ پڑھیں گے دوسرا انڈین کونسل ایکٹ کب ہوا تھا, تو یہاں پہ کالم بے میں تاریخیں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان تاریخوں کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کالم الف کو میچ کر کے کالم جیم میں صحیح جواب لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو کالم جیم میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دوسرا انڈین کونسل ایکٹ کب منظور ہوا, 1892 میں. ملکہ وکٹوریہ کا شاہی فرمان کب جو ہے انہوں نے پیش کیا, 1858 میں. لارڈ میکالے کا مراسلہ برائے تعلیم کب انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا تھا, تو یہ 1835 میں. سر چارلز ووڈ کا مراسلہ برائے تعلیم کب آیا تھا, یہ 1854 میں آیا تھا. لاسٹ ہے ہمارے پاس سول سروس کے امتحانات کا آغاز. ٹھیک ہے, سول سروس کا امتحان جو آج کل بھی پبلک سروس کمیشن یا CSS جو ہے وہ ان کے امتحانات کا آغاز کب ہوا تھا, تو یہ 1853 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ جو کام ہے نا یہ کالمز والا یہ بھی اپنی کتاب پہ کرنا ہے, اس کو کاپی پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیں آپ اپنے مختصر سوالات کے جوابات پہ جو کہ میں نے آپ کے لیے بورڈ پر لکھے. جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ مختصر جواب آپ نے اپنی کاپی پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, آپ لوگ پہلا سوال دیکھیے. پہلا سوال آپ کی کتاب میں ہے, 1857 کی جنگ کے بعد کی جانے والی 2 اصلاحات کی مثال دیجیے. دیکھیے جواب نمبر 1 ہے مشنریوں کو حکم ہوا کہ جبرن لوگوں کے مذہب کو تبدیل نہ کیا جائے اور مشنریوں کے زیر انتظام مقامی زبانوں کے اسکولوں کو روک دیا گیا اور ان کی امدادی رقوم بھی کم کر دی گئی. اب یہاں پہ مشنریوں ان کو کہا گیا ہے جو کہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا مشن ہوتا تھا, ان کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ عیسائیت کو فروغ دیں گے. تو مشنریوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ مذہب تبدیل کرنے کا نہ کہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک جو ہو گیا پوائنٹ ہے, وہ دوسرا پوائنٹ اس کا ہے کہ 1857 کی جنگ میں سکھوں اور گورکھوں کی وفاداری کے بدلے انہیں فوج میں شامل کیا گیا, جبکہ بنگالیوں, مرہٹوں اور بہاریوں کو انگلستان کے لیے فوجی خدمات سے الگ رکھا گیا. یہ جواب نمبر 1 مکمل ہو گیا. اب سوال نمبر 2 دیکھیے. 1861 کی انڈین کونسل ایکٹ کے 2 اہم نکات بتائیے. تو پہلے آپ نے دیکھیں کہ جواب نمبر 2 لکھا ہے, اس کے سامنے ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے. تو ہیڈنگ بھی آپ نے بلیک پین سے دینی ہے بچوں, پھر اس کا جواب جو ہے وہ ہیڈنگ سے شروع ہوگا. جواب میں آپ نے ہیڈنگ بلیک پین سے لکھنی ہے اور نیچے نمبر 1 سے بلو پین سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, صوبائی سطح پر بنگالی, یوپی اور پنجاب میں قانون ساز کونسل قائم کی گئی. نمبر 2 وائسرائے صرف برطانوی حکومت کو جواب دہ ہوگا. یہ آپ کا مختصر جواب نمبر 2 مکمل ہوا. اب جواب نمبر 3 پر آ جائیے. سوال ہے انڈین کونسل ایکٹ 1892 کے 2 اہم نکات بیان کیجیے. تو اس کا جواب ہے انڈین کونسل ایکٹ کے 1862 کے 2 اہم نکات. سوری بچوں, یہاں پہ لکھا ہے انڈین کونسل ایکٹ کے 1892 کے 2 اہم نکات, جس میں ایک ہے مرکزی قانون ساز کونسل کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ 40% ارکان غیر سرکاری ہوں گے. اس کے بعد آپ لکھیے گا کہ مرکزی قانون ساز کونسل کے غیر سرکاری ارکان کا انتخاب صوبائی قانون ساز ارکان کریں گے. یہ آپ کا جواب نمبر 3 مکمل ہوا.
جواب نمبر 4 جو کہ آخری جو ہے وہ جواب ہے، اس کا سوال ہے ملکہ وکٹوریہ کے فرمان میں مذہب کی تبلیغ پر کیا حکم دیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ملکہ وکٹوریہ کے حکم کے مطابق ہمیں رعایا پر اپنے عقائد نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں، اور نہ ہی مذہبی عقائد اور اعمال کی بنیاد پر کسی کو کوئی فائدہ دیا جائے گا، اور نہ ہی بلا وجہ تنگ کیا جائے گا، بلکہ ہندوستان کے رسم و رواج کو مکمل احترام دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو مختصر سوالات کے جوابات جو ہیں یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم نے نیو چیپٹر بھی سٹارٹ کرنا ہے، اور اس سبق کے جو سبق نمبر 1 ہے اس کے تفصیلی سوالات اور جوابات جو ہیں وہ آپ کو کروائے جائیں گے، جو کہ آپ نے وہ کتاب پہ کرنے، ٹھیک ہے، کیونکہ سوال اتنے لمبے ہیں آپ کو کاپی پہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن طالبات آپ نے اپنی کتاب سے ہی یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔